السلام علیکم. آج ہمارا انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ کا 13واں لیکچر ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایریز کی ڈسکشن شروع کی ہوئی ہے. آج ہم ایریز کو لے کے کچھ آگے چلیں گے اور 2 ڈائمینشنل ایریز کو مینیپولیٹ کرنے کی بات کریں گے, اور پھر ہم اپنا ایک پرابلم لے لیں گے, لیٹس سے ریئل ورلڈ پرابلم, اور اس کو سارے اسٹیپس میں سے گزاریں گے جس کے بارے میں ہم نے ڈیزائن ریسیپی میں بات کی تھی. یعنی اینالائز کریں گے, اس کے فنکشنز بنائیں گے, سب کچھ کریں گے, اور یہ پرابلم جو ہے یہ ایریز کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہوگا. چلیں سب سے پہلے ہم کچھ ایرے مینیپولیشن کی بات کرتے ہیں. ایریز کی جہاں پہ بات آتی ہے تو میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ یہ ایرے ہے کیا چیز. ایریز کے اندر ہم ایک ہی قسم کا ڈیٹا سٹور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی وی ٹرائی ٹو اسٹور آئیڈینٹیکل اور سملر ویلیوز ان این ایرے. Now when we say identical or similar, what do we mean? اس کا کانٹیکسٹ کے ساتھ تعلق ہے, یعنی پرابلم کون سا ہے جس کو ہم حل کر رہے ہیں. اب دیکھیں, ہائٹ جو ہے کسی انڈیویجول کی وہ بھی ایک نمبر ہے, اور ایج جو ہے وہ بھی ایک نمبر ہے. ہم یہ کبھی نہیں کرتے کہ ہائٹ اور ایج جو ہے وہ ایک ہی ایرے کے اندر رکھ لیں, کیونکہ کانٹیکچولی دے آر ڈفرینٹ تھنگس. سو ہم یہ ضرور کریں گے کہ جی ایک ایرے جو ہے اس میں ہم کئی لوگوں کی ہائٹ اسٹور کر لیں, اور کوئی اور ایرے لے لیں جس کے اندر ایج اسٹور کر لیں, لیکن ایک ہی ایرے میں ہم مکس نہیں کرتے. سو دا آئیڈیا بہائنڈ ایریز از وین ایور یو ہیو سملر ڈیٹا دیٹ یو وانٹ ٹو پروسیس اینڈ دیر آر ملٹیپل ویلوز آف دیٹ ڈیٹا, اٹس ایزیئر اینڈ مور ایلیگنٹ ٹو اسٹور دیم ان این ایرے. لیٹس ٹرائی ٹو ورک آؤٹ کہ جی ایرے پروسیسنگ ہم کس طرح سے کرتے ہیں, کیا ایشوز آتے ہیں, اور سب سے آسان طریقہ اس کا کیا ہے. پچھلی دفعہ بھی ہم نے ایگزامپلس میں تھوڑا سا مینشن کیا تھا, جب بھی ایریز آتی ہیں ہمارے سامنے تو ہم لوپس کے بارے میں سوچنے لگ پڑتے ہیں کہ جی ایک نمبر اٹھایا, اس کے ساتھ کچھ کیا, پھر دوسرا نمبر اٹھایا, کچھ کیا, پھر تیسرا اٹھایا, کچھ کیا, اینڈ نیچرلی دیٹ فالز انٹو این اٹریٹو اسٹرکچر. سو وی آر لوپنگ تھرو سرٹن سیٹ آف ڈیٹا. ایریز کی کیونکہ انڈیکسنگ ہم کرتے ہیں تو انڈیکس جو ہے وہ یاد ہوگا کہ سی اور سی پلس پلس کے اندر ایریز 0 انڈیکس سے شروع ہوتی ہیں, دے گو اپ ٹو سم میکسیمم ویلو. جب بھی ہم نے لوپس کی بات کی تھی تو ہم کہتے تھے فار آئی اکول ٹو 0, آئی لیس دین سم تھنگ, آئی پلس پلس اور سم تھنگ لائک دیٹ. وائل کے اندر بھی ہم یوزلی کرتے تھے آئی انکریمنٹ کر دیتے تھے کہیں پہ جا کے لوپ میں. اٹ فالز ویری نیچرلی ان ٹو دا کانسپٹ, ٹیک دا فرسٹ ایلیمنٹ, سو 0 ہو گیا, کچھ کیا, نیکسٹ ایلیمنٹ پہ گئے, 1 ہو گیا. سو یو نوٹس دا لوپ کاؤنٹر از ایکچولی رننگ. So whenever we are processing arrays, we are naturally looking at loops and processing arrays using loops. Now let's take a look at how do we process a 2-dimensional array. ایک simple سا problem لے لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس ایک array ہے numbers کی, 2-dimensional array. جب بھی میں 2-dimensional array of numbers کی بات کروں, you should think of a matrix. Matrix دیکھ یاد ہوگی آپ کو میتھ سے کہ جی اٹس این ایرے آف نمبرز ود روز اینڈ کالمز, اور ہر رو کالم انٹرسیکشن پہ ایک نمبر پڑا ہوتا ہے. سپوز میں آپ کو پرابلم دیتا ہوں کہ جی آپ کے پاس ایک 2-dimensional ایرے ہے, لیٹس سے اس کا سائز 3x3 ہے فار دا مومنٹ, سمپل سی ایرے. اس میں کچھ نمبر موجود ہیں, ہم نے پہلے اس کو ان پٹ کرنا ہے, اور ان پٹ میموری میں لے جا کے پھر ہم اس کو آؤٹ پٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم آؤٹ پٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو کہ جی آخری رو سب سے پہلے پرنٹ ہو, پھر سیکنڈ لاسٹ رو اینڈ سو آن, جب تک ہم فرسٹ رو سب سے نیچے نہیں پرنٹ کر لیتے. لیکن اس کے اندر ہم چاہیں گے کہ کالم آرڈر جو ہے وہ وہی رہے, یعنی دا آؤٹ پٹ وڈ بی لاسٹ رو فرسٹ کالم, دین لاسٹ رو سیکنڈ کالم, لاسٹ رو تھرڈ کالم. 3x3 ایرے ہے, پھر سیکنڈ والی رو جو ہے وہ وہی رہے گی جو پہلے تھی, یعنی سیکنڈ رو فرسٹ کالم, سیکنڈ رو سیکنڈ کالم, سیکنڈ رو تھرڈ کالم, اور اخیر پہ فرسٹ رو فرسٹ کالم, فرسٹ رو سیکنڈ کالم, اور فرسٹ رو لاسٹ کالم. How do we go about it? I think it's a fairly straightforward problem. Think about processing. It's a 2-dimensional array, so there is a row subscript and there is a column subscript. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایڈریسنگ کیسے کرتے ہیں ایرے ایلیمنٹس کی. ہم کرتے ہیں کہ جی اگر ایرے کا نام A ہے تو ہم کہتے ہیں A اسکوائر بریکٹ رو انڈیکس اسکوائر بریکٹ کلوزڈ, پھر اسکوائر بریکٹ کھولا, کالم انڈیکس اسکوائر بریکٹ کلوزڈ. That is a single element of the array. So if we look at the code that corresponds to flipping a matrix over, ٹھیک ہے نا, پہلی رو نیچے آ گئی, نیچے والی اوپر آ گئی, it looks something like this.
وی سے لیٹس سے میں باقی چیزیں نہیں بتاتا ایز یوزول کہ جی دیر از این انٹیجر وچ ول اسٹیپ تھرو دا نمبر آف روز, لیٹس کال اٹ رو. دیر از این انٹیجر دیٹ ول اسٹیپ تھرو دا نمبر آف کالمز, وی ول کال اٹ کال, COL. اس کے ساتھ ود گڈ پروگرامنگ پریکٹس ہم نے اپنی ارے کو ڈائمینشن کیا ہوا ہے کہ جی میکس روز اکول ٹو 3, یہ کانسٹینٹ انٹیجر اوپر ڈیفائن کیا. پھر ہم نے کہا کانسٹینٹ انٹیجر میکس کالز اکول ٹو 3 ان دس پرٹیکولر انسٹنس. ارے ڈکلیئر کی, لیٹس سے انٹ اے آف میکس کالز, میکس روز اینڈ دین میکس کالز. اس کے بعد ہم نے اس کو ان پٹ کرنا ہے, تو ان پٹ بھی وہی ڈبل نیسٹڈ لوپ کے ساتھ ہوگی. سو اف یو ہیو وہی جو انٹیجر ویریبلس ہم نے رو اینڈ کالم کے لیے لکھے ہوئے ان کے ساتھ ہم فور لوپ لگا لیتے ہیں. سو وی سے فور رو اکول ٹو 0. ریمبر ارے اسٹارٹ فرام انڈیکس نمبر 0. So we say for row equal to 0, row less than max rows, increment row. میں انگریزی بول رہا ہوں, C میں it will be row plus plus. اس کے بعد ہم نے اوپننگ بریس دی اور پھر اندر والی لوپ شروع کی جو کالمس کو پروسیس کرے گی. اس کو ہم لکھیں گے for call equal to 0, call less than max calls, call plus plus. پھر اوپننگ بریس آ گئی, انر فور لوپ کی اوپننگ بریس. ٹھیک ہے نا. آئی پریفر کہ جی میں فور بلاک کو نا بریسز کے اندر انکلوز کر دوں ایون اف دا بلاک کنٹینز اونلی ون اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, اٹس اے میٹر آف پروگرامنگ اسٹائل, بٹ مجھے بلاکس بڑے کلیئرلی نظر آ جاتے ہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہوتا. یہاں پہ ہم نے میٹرکس ان پٹ کرنی ہے تو ہم CIN استعمال کر سکتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو بی پولائٹ وی کین ایون گیو اے پرومپٹ سیئنگ پلیز انٹر دا ویلو آف ایلیمنٹ نمبر, اور آگے رو اور کال کی ویلوز دے دیتے ہیں. سو پھر CIN کے ساتھ ہم کہیں گے CIN گریٹر دین A آف رو کال, اور دیکھیں وہ لکھتے کیسے ہیں, A پھر اسکوائر بریکٹس کے اندر رو, پھر علیحدہ اسکوائر بریکٹس کے اندر کال. اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا کہ whenever we using multi dimensional arrays in C یا C++, the indexes are not written as row comma call. عام طور پہ میتھ میں ہم نا رو کاما کال لکھ دیتے ہوتے ہیں, اور لینگویجز میں بھی اس طرح سے لکھا جاتا ہے, لیکن سی کے اندر علیحدہ سے اسکوائر بریکٹس کے اندر پہلا انڈیکس آتا ہے, پھر علیحدہ اپنے پیئر آف اسکوائر بریکٹس کے اندر دوسرا انڈیکس آتا ہے, اینڈ سو آن. موسٹ C اینڈ C++ کمپائلرز ول سپورٹ اپ ٹو 12 ڈائمینشنل اریز. سو کافی لمبی چوڑی آپ ارے بنا سکتے ہیں, لیکن وہ سوچنا پڑتا ہے کہ جی 12 ڈائمینشن میں پورا کیا چیز آئے گی. اینی وے, اب CIN کر کے ہم نے میٹرکس ان پٹ کر لی ایک ایک ایلیمنٹ پڑھ کے. اب اگر ان کو دیکھیں ہمارا جو نیسٹڈ لوپ اسٹرکچر ہے کر کیا رہا ہے, کرتا ہے سب سے پہلے ایک رو لیتا ہے, جیسے رو اکول ٹو 0. اس کے بعد ساتھ ہی ہم اندر والی لوپ شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتا ہے ریڈ کالم نمبر 0, پھر کالم نمبر 1, پھر کالم نمبر 2. نمبر ان دس کیس میکس روز میکس کالز کی ویلو ہم 2 رکھی ہوگی, کیونکہ نمبر آف روز اینڈ نمبر آف کالمز وڈ بی 3 ان دس کیس. وہی بات کہ جی سی کی انڈیکسنگ 0 سے شروع ہوتی ہے. جب ہم نے ایک پوری رو پڑھ لی, سو 0 0 0 1 0 2, تو اندر والی لوپ ختم ہو جاتی ہے. اندر والی لوپ ختم ہوتی ہے تو آپ واپس اوپر والی لوپ پہ آتے ہیں جو کہتا ہے رو پلس پلس. سو رو بیکمز 1. 0 تھی, 0 plus 1 is equal to 1. پھر آپ اندر والی لوپ میں داخل ہو جاتے ہیں, اینڈ یو گو اینڈ ریڈ کالم نمبر 0, کالم 1, کالم 2. ان اے وے یو آر ریڈنگ رو 2, یعنی دا انڈیکس از 1 بٹ اٹس رو نمبر 2. اس کا پہلا کالم, پھر دوسرا کالم, پھر تیسرے کالم کی ویلیوز آپ پڑھ رہے ہیں, وہ ارے میں اسٹور کرتے جا رہے ہیں. اور پھر اندر والی لوپ ختم ہوئی تو باہر آئے تو اٹ از ناؤ دا تھرڈ رو. پہلے فرسٹ کالم کی ویلیو پڑھی, پھر سیکنڈ کی پڑھی, اور تھرڈ کی پڑھی. ان پٹ ہو گئی میٹرکس. اب اس کو ہم چاہتے ہیں کہ جی فلپ کر کے ڈسپلے کیا جائے. کیسے کریں گے؟ ہم اس کے کئی طریقے ہیں. ایک تو آپ سوچنے لگ پڑے ہوں گے جی اس میٹرکس کو الٹانا کیسے ہے تاکہ اے کے اندر وہ روز انٹرچینج ہو جائیں, یا ہم کوئی نئی میٹرکس ڈیفائن کریں جس کے اندر یہ پوری 2D ارے کی ویلیوز کاپی کر لیں, لیکن کاپی کرتے ہوئے ان کو الٹا لیں. لیکن یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ جی پرابلم ہم نے کیا اسٹیٹ کیا ہے. ہم نے پرابلم سمپلی کہا ہے کہ جی ایک ان پٹ کر کے میٹرکس کو اس کو ریورس آرڈر میں, ریورس رو آرڈر کے اندر آپ نے ڈسپلے کرنا ہے. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جی میٹرکس کو ان دا کمپیوٹر میموری کچھ بھی کریں, کہہ رہا ہوں سمپلی ڈسپلے اٹ ود دا لاسٹ رو فرسٹ. سو واٹ ڈو وی ڈو؟ لک,
کسی کتاب میں کسی صحیفے میں کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی کہ جی فور لوپ جو ہے وہ ہمیشہ 0 سے ہی شروع ہوگی اور کسی بڑے نمبر تک جائے گی اور لوپ کاؤنٹر جو ہے وہ انکریمنٹ ہی ہوتا رہے گا. کیوں نہ ہم کوئی ایسی لوپ رن کر دیں جو کہے کہ جی آخری رو سے شروع کرو اور پہلی رو تک جاؤ اور رو کاؤنٹر کو ڈیکریمنٹ کرتے جاؤ. کین وی ڈو دیٹ؟ Of course we can do that. There is nothing in the rules that allows us, that does not allow us or prohibits us from going backwards in a loop. So very simple programming trick. صرف اس میں خیال کیا رکھنا ہے کہ جی انڈیکس کی ویلیوز کیا ہیں. ہم نے کہا کہ جی سائز میکس روز جو ہے وہ 2 رکھا ہوا ہے تاکہ یہ 0 سے لے کے 2 تک پروسیس کرے, یا اگر آپ میکس روز 3 رکھ لیتے ہیں انڈیکیٹنگ دا نمبر آف کالمس. ٹھیک ہے, کیونکہ ڈیکلریشن کے اندر میکس روز آپ نے استعمال کیا فار ڈکلیئرنگ دا ارے, سو میکس روز کی ویلو وڈ ہیو بین 3. اف یو کم بیک اینڈ ناؤ یوز اٹ ایز اے لوپ کاؤنٹر یو کین اونلی گو اپ ٹو میکس روز -1. دیٹ از دا لاسٹ رو اکارڈنگ ٹو سی انڈیکسنگ رولس. سو ہاؤ ڈو وی ڈو اٹ؟ سمپل, وہی والا نیسٹڈ لوپ اسٹرکچر, ایک باہر لوپ ایک اندر لوپ, لیکن باہر والی لوپ جو ہے جو روز کو کاؤنٹ کر رہی ہے وہ آخری رو سے شروع ہو. آخری رو کا انڈیکس ہے میکس روز -1. اس کے بعد پہلی رو کا انڈیکس ہے 0. سو وی سے فار رو اکول ٹو میکس روز -1 سیمی کولن رو گریٹر دین اور اکول ٹو 0. یعنی آپ بڑی ویلیو سے چل کے آپ چھوٹی ویلیو کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ 0 اوپر ہے بڑی ویلیو نیچے ہے تو آپ اس طرف کو جا رہے ہیں. So the second test جو ہے loop test, that is for row greater than or equal to 0 because the first row is index 0. اور اب رو کاؤنٹر کو کرنا کیا ہے, رو مائنس. لیکن ایگزیکٹلی جس طرح سے رو پلس پلس ہم نے کیا تھا جس کا مطلب ہے رو از اکول ٹو رو پلس 1 where رو از an integer variable. اب ہم لکھ رہے ہیں رو مائنس مائنس. یہ ہے ڈیکریمنٹ آپریٹر, گڈ شارٹ ہینڈ. اٹ مینس رو از اکول ٹو رو -1. سو اب اگر صرف اس لوپ کو چلائیں تو اٹ ول رن 2 1 0 اس طرح سے چلے گی. یہ فور لوپ آ گئی جو کہ روز کو ہینڈل کرے گی. اس کے اندر ہم نے بریسز ڈال کے سیکنڈ نیسٹڈ لوپ چلائی, وہ ہے فار کال اکول ٹو 0 کال لیس دین میکس کالس کال پلس پلس. یہاں پہ لوپ کا آرڈر وہی رکھا کیونکہ واٹ وی سیئنگ از تھرڈ رو فرسٹ ایلیمنٹ, تھرڈ رو سیکنڈ ایلیمنٹ, تھرڈ رو تھرڈ ایلیمنٹ, یہ سب سے پہلے پرنٹ ہوگا. اب اگر اس کو ہاتھ سے بھی آپ چلا کے دیکھ لیں تو یو ول فائنڈ کہ جی پہلے تھرڈ رو پرنٹ ہوگی, پھر سیکنڈ ہوگی, پھر فرسٹ ہوگی. سو وی ہیو سکسیسفلی فلپ دا رو ایز فار ایز آؤٹ پٹ, فلپ دا میٹرکس ایز فار ایز آؤٹ پٹ از کنسرنڈ. اگین بیکاز وی ڈیفائنڈ دا کانسٹنٹ انٹیجر میکس روز اینڈ میکس کالس اپ ایٹ دا ٹاپ آف دا پروگرام. اگر آپ اس کو ماڈیفائی کرنا چاہیں ٹو رن اٹ ود larger matrices, all you need to do is just change the value of the constants at the top. The rest of the program remains the same. آپ اپنے لیے پروگرام لکھیں اور اس کو چلا کے دیکھیں کہ جی میں نے آرڈر اس میں ان پٹ کیا اور آؤٹ پٹ میں یہ ہمیں آرڈر ملا. ٹو بی ایون نائسر what you should do is first print the matrix out. ٹھیک ہے نا, سی آؤٹ کر کے آپ میٹرکس کے سارے ایلیمنٹس پرنٹ آؤٹ کر لیں ایز اسٹورڈ ان دا میموری, اور پھر یہ ریورسل آؤٹ پٹ کریں جس میں آخری رو اوپر آئے, پھر اس سے آخری آئے, ایٹسٹرا ٹل یو کم ٹو دا فرسٹ رو, اینڈ یو ول بی ایبل ٹو سی آن یور اسکرین دیٹ یس یور پروگرام ورک, دا روز ور ریورسڈ. ناؤ ہاؤ ڈو یو آؤٹ پٹ اے میٹرکس کلینلی تاکہ نظر آئے, تھوڑی سی نیٹ فارمیٹنگ ہوئی ہو. فارمیٹنگ, ایکچوئل فارمیٹنگ ہم بعد میں بات کریں گے جب ہم آئی او اسٹریمز وغیرہ کے اوپر آئیں گے. فار دا مومنٹ اٹس انف ٹو ریمبر کہ جی ایک کیریکٹر میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے \T. \T کیریکٹر جو ہے وہ ٹیب جتنی اسپیس دیتا ہے بیچ میں. سو اف یو ور ٹو ڈو سم تھنگ لائک کہ جی وہی ڈبل نیسٹڈ لوپ استعمال کریں جو ان پٹ کے لیے کی ہے وہی آؤٹ پٹ کے لیے چلتی ہے, وہی لوپ لیکن سی ان کی جگہ پہ سی آؤٹ آ گیا. سو آؤٹ سائڈ دا لوپس یو کوڈ سی آؤٹ سم تھنگ لائک دا اوریجنل میٹرکس از. اب لوپ کے اندر آپ کہتے ہیں سی آؤٹ لیس دین اے آف رو کال سیمی کولن. اتنا کر دیں گے تو سارے نمبر ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ایک لائن پہ آ جائیں گے. ہم چاہتے ہیں ہر نمبر کے بعد کچھ اسپیس چھوڑی جائے, تو آپ چاہتے ہیں کہتے یہ ہیں کہ جی سی آؤٹ لیس دین اے آف رو کال, پھر لیس دین سنگل کوٹیشن مارکس میں آپ لکھ دیں \T.
یہ کیا کرے گا کہ ایک نمبر آؤٹ پٹ کرے گا اور ساتھ ہی ایک اسپیس آؤٹ پٹ کر دے گا. سو ایک جگہ چھوڑ دیں گے آپ نمبرز کے درمیان. جب ایک رو ختم ہو جاتی ہے اب کیا کریں, کیونکہ انلیس وی ڈو سم تھنگ یہ آگے کو دوسری رو لکھنا شروع ہو جائے گا. سو واٹ وی ڈو از جب انر لوپ ختم ہوتی ہے تو جب آؤٹر لوپ پہ آتے ہیں, آؤٹر لوپ گوز ٹو دا نیکسٹ رو. بفور پروسیسنگ دا نیکسٹ رو وی سے سم تھنگ لائک سی آؤٹ لیس دین سنگل کوٹ کے اندر /n. I already mentioned earlier, in fact almost in the early lectures, کہ جی /n جو ہے وہ ایک اسپیشل کیریکٹر ہے جو کہ نیو لائن پہ چلا جاتا ہے, وہ کرسر کو نیو لائن پہ لے جاتا ہے. سو دیٹ مینس پہلی رو آؤٹ پٹ ہو گئی, نئی لائن پہ گئے, دوسری رو آؤٹ پٹ ہو گئی, نئی لائن پہ گئے, تیسری رو آؤٹ پٹ ہو گئی. سو لک ایٹ دا لاجک اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ بی اویئر دیٹ اٹس almost all the time whenever you manipulating arrays. One dimensional array, ایک loop. Two dimensional array, a nested pair of loops. Three dimensional array, third level of nested loop. ٹھیک ہے نا, اس کی پروسیسنگ عام طور پہ اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے. دیکھیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, کوئی سیریس پرابلم نہیں ابھی ہم نے حل کیا, لیکن ایک سمپل سی چیز پروسیسنگ آف اریز کی بات کی. چلیں اپنے طور پہ آپ یہ ایکسرسائز کریں کہ جی وہی میٹرکس ان پٹ کر کے اس کو ریورس کالم آرڈر میں پرنٹ کریں. یعنی اب روز وہی رہیں گی لیکن کالمز آپس میں ریورس ہو جائیں گے. سو آخری کالم پہلے پرنٹ ہو, پھر سیکنڈ لاسٹ اینڈ سو آن ٹل یو پرنٹ دا فرسٹ کالم ایٹ دا اینڈ. سو گیو اٹ اے ٹرائی, ناٹ ویری ڈیفیکلٹ, بٹ ریمبر کہ وہی لوپ پیچھے کو چلائیں گے تو آسانی سے یہ کام ہو جائے گا. لیٹس موو آن ٹو اے سلائٹلی مور پریکٹیکل پرابلم. ایک جو میٹریسز کے ساتھ ہمیں ایک کانسٹنٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جی میٹرکس کو ٹرانسپوز کر دیا جائے. میتھس والے کہیں گے او ہمیں تو آتا ہے, باقیوں کے لیے میں ایکسپلین کرتا چلو, میتھس والے بھی سن لیں کہ جی میٹرکس کو ٹرانسپوز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی رو اور کالم کو آپس میں انٹرچینج کر دیا جائے. یعنی فرسٹ رو بیکمز دا فرسٹ کالم ان دا ٹرانسپوز میٹرکس, سیکنڈ رو بیکمز دا سیکنڈ کالم ان دا ٹرانسپوز میٹرکس, third row becomes the third column and so on till we are done. For our purposes اس وقت ہم ایک سمپل پرابلم لیتے ہیں جس میں ہم اسکوئر میٹرکس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. سو جتنی اس کی روز ہیں اتنے ہی اس کے کالمز ہوں گے. سو ون کہہ لیں کہ جی میکس روز از انف, یا اس کو ایرے سائز کہہ لیں, واٹ ایور, بیکاز جتنے روز ہیں اتنے ہی ایرے سائز, اگر روز ہیں ایرے سائز اس کے کالمز ہوں گے. سو ہاؤ ڈو وی ٹرانسپوز این ایرے؟ اگر اس کو آپ میتھمیٹیکلی لکھیں تو یو ول سے کہ جی اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جی نئی رو کالم جگہ کے اوپر پرانا کالم رو والی ویلو لکھ دی جائے. سو اٹ از لائک اے آف آئی جے شوڈ بی ریپلیسڈ ود اے آف جے آئی, ویئر آئی اینڈ جے آئی ایم یوزنگ ایز رو اینڈ کالم انڈیکسز. سو ہاؤ ڈو یو سجیسٹ وی ڈو دس؟ آئی ایم شیور ایوری باڈی از تھنکنگ ناؤ کہ جی نیسٹڈ لوپس. Absolutely right, nested loops. So let's say our array is A. اس کی جو ڈائمینشن ہے وہ array size ہے, تو ہم ایک nested loop کا پیئر لکھتے ہیں کہ for row equal to 0, row less than array size, row plus plus, braces ڈالیں, اندر والی لوپ پہ آ جائیں. for column equal to 0, column less than array size, column plus plus, پھر اس کے اندر آ جائیں اور اب انٹرچینج کرتے جائیں. پہلی چیز انٹرچینج کرتے وقت آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے. کین وی سمپلی سے اے آف رو کال ایکولس اے آف کال رو؟ نو وی کی ناٹ. یاد ہوگا جب بھی دو میموری لوکیشنز کو آپس میں آپ سواپ کرنا چاہتے ہیں تو سواپنگ کے لیے آپ کو ایک تیسری جگہ چاہیے ہوتی ہے. پہلے ایک چیز کی ویلیو علیحدہ رکھ دی جائے, پھر اس میں نئی ویلیو ڈالی جائے, اور جو جہاں سے وہ ویلیو آئی تھی اس میں وہ اسپیس جو اپنے ایلوکیٹ کر کے جگہ وہاں پہ ویلیو اسٹور کی ہوئی تھی اس کو پرانی جگہ پہ لکھ دیا جائے. سو یو ہیو ٹو رن اے لٹل سواپ میکنیزم. سو لیٹس یوز اے ٹیمپرری ویریبل, کال اٹ ٹیمپ. ٹھیک ہے نا, آئی نارملی پٹ ان ٹی ایم پی اور سم تھنگ لائک دیٹ, اینڈ یو کین سے ٹیمپ از اکول ٹو اے آف آئی جے یا اے آف رو کال. نیکسٹ لائن, اے آف رو کال ایکولس اے آف کال رو. سو یہ اوور رائٹ ہو جائے گا, اٹس این اسائنمنٹ. اسی واسطے ہم نے اس کی اوریجنل ویلیو جو تھی وہ ٹیمپ میں سیو کر رکھی ہے. اور آخری سواپ کی لائن آ جائے گی اے آف کال رو ایکولس ٹیمپ. اب رو اور کالم کی ویلیو ادھر کی, کالم رو کی ویلیو یہاں پہ رکھی,
اور جو اوریجنل ویلو تھی اس کو کال رو والے انڈیکس پہ رکھ دیا. نیسٹڈ لوپ ختم, سواپنگ ختم, پرابلم سالوڈ. از اٹ؟ I would strongly recommend that you actually run it yourself and you convince yourself that you have a problem. Do you know where the problem is? کسی نے دیکھا؟ The interesting thing is that in this processing of all elements, ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جی پہلے ایلیمنٹ جو پہلا رو پہلے کالم پہ ایلیمنٹ بیٹھا ہوا ہے اس کو اپنے ساتھ سواپ کر دو. کچھ نہیں ہوگا, اس کی ویلو باہر جائے گی, اس کی ویلو اندر آ جائے گی, وہ ویلو وہیں کی وہیں رہے گی, وچ از آل رائٹ. ٹرانسپوز جب ہم کر رہے ہیں, روز اینڈ کالمس کو انٹرچینج کر رہے ہیں, تو جو ڈائگنل ایلیمنٹس ہیں سارے میٹرکس کے ان کی ویلوز ان چینج رہیں گی, بیکاز دیر دا رو اینڈ کالم انڈیکسز آر دا سیم. سو 0 0 1 1 2 2 3 3 ان پوزیشنز پہ جو ایلیمنٹس ہیں وہ وہیں کے وہیں بیٹھے رہیں گے. اس کے بعد ہماری یہ نیسٹڈ لوپ اسٹرکچر سے کیا ہوتا ہے, رو 1 یعنی پہلی رو کہنا چاہیے وچ از رو نمبر 0, سال سے پہلی دوسری رو 1 کا جو سیکنڈ ایلیمنٹ ہے دیٹ از ناؤ انٹرچینجڈ ود کالم 1 کا سیکنڈ ایلیمنٹ. سو جو رو 1 کا سیکنڈ ایلیمنٹ جو ہے وہ رو 2 کے فرسٹ ایلیمنٹ کے ساتھ انٹرچینج ہوگا. سو یو تھنک آف اٹ رو اینڈ کالم. سو پہلے کالم کا سیکنڈ ایلیمنٹ جو ہے وچ از سیکنڈ رو فرسٹ ایلیمنٹ, اس کے ساتھ وہ انٹرچینج ہو جاتا ہے. جب آپ اس سے آگے جاتے ہیں تو پہلی رو کا تیسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ تیسری رو کے پہلے ایلیمنٹ کے ساتھ سواپ ہو جاتا ہے, اینڈ سو آن. جب آپ سیکنڈ رو کو پروسیس کرتے ہیں اس وقت کیا ہوگا؟ سیکنڈ رو کا پہلا ایلیمنٹ کس کے ساتھ سواپ ہوگا؟ سو بائی ڈیفینیشن رو کال بیکمز کال رو. سو سیکنڈ رو کا پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ پہلی رو کے سیکنڈ ایلیمنٹ کے ساتھ سواپ ہو جائے گا. ویٹ اے منٹ, isn't this the same element جو کہ پہلی لوپ میں ایک دفعہ سواپ ہو چکا ہے؟ سو واٹ ہیپنز از کہ وہ ایلیمنٹس جو ایک دفعہ سواپ ہوئے تھے, اف یو رن بوتھ دا لوپ, وہ پھر واپس سواپ ہو جاتے ہیں. اینڈ اف یو سے اے سٹ ان چیئر نمبر 2 اور بعد میں کہتے ہیں پلیز ناؤ سٹ ان چیئر نمبر 1, تو اوریجنل میٹرکس ریمینز undisturbed. So we have to be careful. کیا کیا جائے؟ Think about it. Okay? Does anybody see the solution? I mean, I would have loved to give this as a programming exercise, but then this exercise is so obvious. جو تھوڑی دیر کے بعد let me explain it here. آئیڈیا یہ ہے کہ اگر آپ اسکوئر میٹرکس لیں اور کاغذ پہ بے شک بنا لیں, اس کو اگر ڈائگنلی آپ کاٹیں تو اس کے 2 تکون حصے بن جاتے ہیں. وی کال دس دا اپر ٹرائنگل اینڈ دا لوور ٹرائنگل, وٹ ایور. آپ نے صرف ایک ٹرائنگل کو دوسرے ٹرائنگل کے ساتھ انٹرچینج کرنا ہے, پوری میٹرکس کو انٹرچینج نہیں کرنا, ادروائز وہ 2 دفعہ انٹرچینج ہو جاتی ہے اور اوریجنل شکل اختیار کر لیتی ہے. سو اب کوشچن یہ ہے کہ جی یہ جو ٹرائنگل ہے اس کی لمٹس کیسے ڈٹرمن ہوں. سو آپ کنسپچولی اگر ٹرائنگل بنائیں میٹرکس کا تو دیکھیں گے کہ روز تو ساری پروسیس ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, پہلی بھی کرنی ہے دوسری بھی کرنی ہے کیونکہ ٹرائنگل ہر رو کے کراس کر رہا ہے. اسی طرح کالم بھی سارے پروسیس ہو رہے ہیں کیونکہ پہلا وہ ٹرائنگل جو ہے وہ کالمز بھی سارے جتنی چوڑائی ہے وہ ٹرائنگل کور کر رہا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ ہر رو کو شروع کرتے وقت آپ بگننگ کے ایلیمنٹس کو پروسیس نہیں کریں گے, آپ رو کی پروسیسنگ جو ہے وہ ڈائگنل ایلیمنٹ سے لے کے رو کے اخیر تک کریں گے. واٹ ڈز اٹ مین پریکٹیکلی؟ پریکٹیکلی مینس دیٹ فار ایوری مطلب کالم لوپ جو اندر والی لوپ ہے, یو ڈونٹ اسٹارٹ ود 0, یو اسٹارٹ ود دا کرنٹ رو نمبر. دیکھیں وہی بات آ جائے گی کہ آپ پہلی رو جو ہے اس کو پروسیس کرتے ہوئے آپ 0 0 سے شروع کریں گے رو کالم, اور 0 ارے سائز -1 تک جائیں گے. سو پہلے سارے ایلیمنٹس جو تھے وہ پہلے سارے کالم کے اندر آ جائیں گے. جب آپ نیکسٹ رو پہ گئے آپ رو 1 اینڈ کالم 0 کو پروسیس نہیں کریں گے کیونکہ وہ پھر ریورس ہو جائے گا. سو واٹ ڈو یو ڈو؟ رو نمبر مطلب انڈیکس نمبر 1 کالم 1 سے شروع کرتے ہیں. سو اٹ از 1,1 اپ ٹل 1, ارے سائز -1. تھرڈ رو میں یو اسٹارٹ پہلا بھی چھوڑ دیں دوسرا بھی چھوڑ دیں, 2,2 سے شروع کریں گے. سو
ایلیمنٹ جس کی رو کالم ویلیو ہے 2,2 ان دا انڈیکس اسٹرکچر وہ 2,2 سے شروع ہو کے 2, array size -1 تک جائے گی. اس طرح سے اگر آپ لوپ اسٹرکچر کریں گے تو یہ صرف ایک دفعہ اپر ٹرائنگل پروسیس ہو کے وہ لوور ٹرائنگل میں آ جائے گا اور میٹرکس جو ہے وہ ٹرانسپوز ہو جائے گی. ڈو دس یور سیلف ایز این ایکسرسائز اینڈ میک شیور اٹ ورکس. ڈو اٹ ود دا بروٹ فورس کانسپٹ کہ 2 لوپس لگانی اور پورا چلیں گی, اینڈ دین ڈو اٹ ود دس ون ایز این ایکسرسائز. ٹرائی ٹو ڈو اٹ دا ادر وے. آپ کہیں کہ جی نیچے والے ٹرائنگل کو اوپر لے کے جانا ہے, کیسے کریں گے؟ دا پروسیس ہیئر ایز از آبویس وڈ بی کہ ہمیشہ 0 سے شروع کریں لیکن کہیں پہ جا کے رک جائیں. ڈائگنل ویلو پہ جا کے رکنا ہے, رو کے اخیر تک نہیں جانا. اینی وے دیز آر ایکسرسائزز دیٹ یو کین ڈو یور سیلف. پلیز ڈو دیم سو دیٹ یو انڈرسٹینڈ کہ مینیپولیشن کیسے ہو رہی ہے. فار دا ریسٹ آف دا لیکچر وٹ وی ول ڈو از وی ول ٹیک ون پرابلم. اٹس ناٹ ویری کمپلیکس بٹ وی ول فالو اٹ تھرو ریگرسلی تھرو آل دا اسٹیپس دیٹ ہم نے بہت شروع میں بات کی تھی ایک ڈیزائن ریسیپی کی. ڈیزائن ریسیپی کے سارے اسٹیپس کے تھرو اس پرابلم کو گزارتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ جی اس کا حل کیا نکلتا ہے. یہ ریئل ورلڈ پرابلم ہے کیا؟ دیکھیں جی ہمارے دفتر میں سارے لوگ تنخواہیں لیتے ہیں. وی آر آل ٹیکس پیئرز, وی آر ویری آنےسٹ ٹیکس پیئرز. سم ٹائمز این انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپس. سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ جی ایک شخص ہے, وہ اس کی سیلری لیٹ سے کہ جی 10,000 روپے مہینہ ہے. اس کے اوپر گورنمنٹ کے رولز کے مطابق ایک سرٹن پرسنٹیج انکم ٹیکس لگتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہر مہینے ڈیڈکٹ ہوتا ہے, گورنمنٹ کی ٹریجری میں جمع ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کی سیلری 10,000 سے زیادہ ہو تو اس کو کسی اور ریٹ سے ٹیکس لگایا جاتا ہے. 20,000 روپے مہینہ سے زیادہ سیلری جو ہے اور زیادہ ہو, کوئی اور ریٹ لگتا ہے. تو یہ ٹیکس سلیبز کہلاتے ہیں. نہیں, یہ اکاؤنٹنگ کا پرابلم نہیں ہے بٹ اٹس اے ریئل ورلڈ پرابلم. کوئی بھی پے رول پروسیس کرنا ہو تو اس کے اندر آ سکتا ہے. انٹرسٹنگ سچویشن یہ بنتی ہے کہ اگر کبھی ٹیکس ریٹس کے اندر کوئی انوملی رہ جائے, یعنی وہ پوری طرح سے ریشنلائز نہ ہو, تو ایک شخص جو کہ ایک خاص لیول کی سیلری لے رہا ہے تو اس کی ڈیڈکشن کے بعد جو وہ تنخواہ گھر لے کے جاتا ہے وہ کئی دفعہ کم ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو این امپلائی اور اے کولیگ جس کی ایکچوئل سیلری کم تھی اس سے لیکن اس پہ کم ٹیکس لگا. سو ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ جی سپوز ایک کمپنی ہے جس میں 100 یا 100 سے کم امپلائیز ہیں. ہم نے کوئی میکسیمم لمٹ رکھ لی ہے. ان سب امپلائیز کی سیلریز آپ کو بتا دی گئی ہیں اور ساتھ ٹیکس ریٹس بتا دیے گئے ہیں. آپ بتائیں کہ وہ کون سے ایسے ان لکی انڈیویجولس ہیں جو اپنی تنخواہ جو گھر لے کے جاتے ہیں نیٹ سیلری وہ کم لے کے جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دیئر کولیگز جن کی ایکچوئل سیلری کم ہے لیکن کیونکہ ٹیکس ان کا کم ڈیڈکٹ ہوا ہے تو وہ گھر زیادہ پیسے لے کے جا رہے ہیں. دس از این انٹرسٹنگ پرابلم. ناؤ ایز پر آر ڈیزائن ریسیپی لیٹ اس سی what steps we need to follow. ڈیزائن ریسیپی آپ کو یاد ہوگا, اس نے کہا جی پہلے تو پرابلم کو اینالائز کریں. اینالائز کر کے اس کو کسی ایک کنسائز پریسائز اسٹیٹمنٹ میں نہ آپ لکھیں کہ جی پرابلم ہے کیا, اور اس کے بعد مے بی اس پریسائز اسٹیٹمنٹ کو فارمولیٹ کرتے ہوئے کچھ ایگزامپلس بھی ساتھ دے دیں. یعنی ایبسٹریکٹ انالیسس کے بعد کوئی ایگزامپل بھی دے دیں کہ جناب یہ ایگزامپل ہے جو کہ السٹریٹ کرتا ہے یہ پرابلم ہے کیا اور اس کے اندر کیا ویلیوز آ سکتی ہیں. ونس دس فیز از کمپلیٹ وی گو آن ان ٹو دا ڈیزائن فیز وچ مینس وی ڈو سم ڈیٹیل ڈیزائننگ کہ جی کون سے فنکشنز اس کے بنتے ہیں یا اس کا سوڈو کوڈ کیا ہے, اور اس کو ہم پھر وہ والی پریسائز لینگویج جو کہ کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کرتا ہے اس کے اندر لکھ دیتے ہیں وچ از دا ایکچوئل پروگرامنگ. اس کے بعد اس کو چلاتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور ایویلویٹ کرتے ہیں آؤٹ پٹ کو اینڈ میک شیور تھنگس ورک ایز ایکسپیکٹڈ. سو وین وی گو ٹو دا فرسٹ اسٹیپ وچ از انالیسس, تو اب کیا کریں گے؟ پہلے تو ہے کہ جی پریسائز پرابلم اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس آ جائے. اس کے بعد ونس دیٹ اسٹیٹمنٹ ہیز بین اسٹیبلشڈ وی ٹرائی ٹو ڈیٹرمن کہ جی اس پروگرام کی ان پٹس کیا ہوں گی, کیا ڈیٹا اس کو دیا جائے گا جو یہ پروسیس کرے. جب ان پٹس ڈیٹرمن ہو گئی ساتھ اس کے ہم ڈیٹرمن کریں گے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے, کوئی کانسٹنٹس تو نہیں ہے جو کہ اس کیلکولیشن کے لیے چاہیے یا اس مینیپولیشن کے لیے چاہیے. جو کانسٹنٹس ہیں ان کو بھی ڈیٹرمن کر کے ہم لسٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کو اسپلٹ اپ کرتے ہیں انٹو فنکشنز اینڈ ماڈیولز ایٹسٹرا. سو آئیے پہلے اس پرابلم کی کوئی پریسائز یا کنسائز اسٹیٹمنٹ بنانے کی کوشش کریں.
The precise problem statement is, given tax brackets and given employee gross salaries, determine those employees who actually get less take-home salary than others with lower initial income. اب یہ اس کی ایک precise statement آ گئی پرابلم کی, لیکن اس کے ساتھ کچھ ایگزامپل ہو جائے تو اچھا ہے. سپوز ہمارے پاس جو لا ہے اس وقت ٹیکس ڈیڈکشن کا, وہ کہتا ہے کہ جی 0 سے لے کے 5000 تک جس کی سیلری ہے اس کا کوئی ٹیکس ڈیڈکٹ نہیں ہوگا, 0% ریٹ پہ چلے گا. جن کی سیلری 5001 روپے سے لے کے 10,000 روپے تک ہے ان کے اوپر 5% انکم ٹیکس ڈیڈکٹ کیا جائے گا. جن کی سیلریز 10,001 روپے سے لے کے 20,000 روپے تک ہیں ان کے اوپر 10% انکم ٹیکس ڈیڈکٹ کیا جائے گا. اینڈ لیٹس سے ون مور سلیب کہ جی جن کی سیلری 20,001 روپی اینڈ اپ ہوں گی ان کے اوپر 15% جو ہے انکم ٹیکس ڈیڈکٹ کیا جائے گا. ان رولز کو لے کے لیٹ اس فارمولیٹ اے پرابلم جس سے ہمیں نظر آئے کہ جی مسئلہ ہے کیا. دیکھیں, اگر کسی کی سیلری 10,000 روپے مہینہ ہے تو ایز پر آر رولز اس کے اوپر 5% ٹیکس لگے گا. 5% آف 10,000 از 500 روپیز. 500 روپیز ڈیڈکٹ کیے تو وہ گھر 9,500 روپے لے کے جا رہا ہے. اب وہ انفارچونیٹ انڈیویجول جس کی سیلری 10,001 روپیہ ہے وہ تو نیکسٹ بریکٹ میں آ گیا. نیکسٹ بریکٹ میں آیا تو ہم نے ایز پر دا رول اٹ سیز کہ جی 10% انکم ٹیکس ڈیڈکٹ ہوگا. وہ 1 روپے کو چھوڑ بھی دیں تو 10% جو ہے آف 10,000 ول بی 1,000 روپیز. سو اس کا ٹیکس ایکچولی 1,000 اور کچھ پیسے ڈیڈکٹ ہوگا. دیٹ مینس اس کی ٹیک ہوم سیلری جو ہے وہ 9,000 کے لگ بھگ رہ جاتی ہے. سو ہیئر از اے ورکڈ آؤٹ ایگزامپل سیئنگ لک اف دا سیلری از 10,000 the take home salary is 9,500 but if the gross salary جو ہے وہ 10,001 روپی ہے then the take home salary is almost 9,000. Interesting, gross salary زیادہ تھی سیکنڈ انڈیویجول کی لیکن ٹیک ہوم 500 روپے کم ہو گئی ہے. یہ ہمارا پرابلم ہے اور ہم کرنا کیا چاہتے ہیں کہ جی اس کمپنی کے جتنے امپلائیز ہیں ان کی پہلے تو سیلریز کیلکولیٹ کریں کہ جی گروس تو ہم نے دے دی, نیٹ سیلری کیا بنتی ہے. Once that calculation has been done, we want to determine کہ ایسے unlucky individuals کون لوگ ہیں. So that is the precise problem statement along with and let's say an example to exemplify the problem. Next step, we go and we do the analysis of the requirements. When we look at the requirements, we say, look, how do we input the salaries of these people? ایک تو پرابلم اسٹیٹمنٹ ہم نے کہا تھا کہ جی یہ کمپنی کے سیلریز امپلائیز جو ہیں وہ 100 یا اس سے کم ہیں. اچھا, پرابلم کے اندر یہ بھی شامل کر لیں کہ یہ 2 ڈائمینشنل اریز اور 1 ڈائمینشنل اریز استعمال ہوں گی فار سالونگ دس پرابلم, وہ تو ہم نے آپ کو بتایا. سو 100 امپلائیز اگر ہیں یا اس سے کم ہیں تو ہمیں ارے کا سائز تو پتہ چل گیا کہ جی کتنی بڑی اریز رکھی جائیں گی. لیکن آج جس کمپنی کو ہم اینالائز کرنے جا رہے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ جی اس کے آج امپلائیز ہیں کتنے. سو اٹ میک سینس کہ یوزر سے ان پٹ لے لی جائے کہ جی 45 امپلائیز کا ڈیٹا آ رہا ہے یا 35 امپلائیز کا آ رہا ہے یا 73 امپلائیز کا ڈیٹا آ رہا ہے. سو کم از کم نمبر آف امپلائیز ان پٹ ہوگا. ونس وی ہیو ڈیٹرمنڈ دا نمبر آف امپلائیز دین فار ایچ امپلائی وی شیل ان پٹ دا گروس سیلری آف دیٹ امپلائی. سو گروس سیلری ان پٹ ہوگی, اس کے اسٹور کرنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو اسٹور ہم کریں گے ایک 2 ڈائمینشنل ارے میں جس میں پہلے کالم میں اس کی گروس سیلری آ جائے گی اور دوسرے کالم کے اندر ہمارا پروگرام جو ہے کمپیوٹ کرے گا کہ جی ٹیکس ڈیڈکٹ کرنے کے بعد اس کی نیٹ سیلری کیا بنتی ہے وہ ہم دوسرے کالم میں لکھ دیں گے. یہ تو ایک سیلری کمپیوٹیشن ہو جائے گی. اس کے بعد تیسرا حصہ یہ آتا ہے کہ جی اب ذرا ان لکی انڈیویجولس کو لوکیٹ کیا جائے. تو اب یہاں پہ تھوڑا سا انالیسس اور الگوریدم والا حصہ آتا ہے کہ جناب جس کو لوکیٹ کرنا کیسے ہے. اس کو لوکیٹ کرنے کے لیے ہم موٹی موٹی بات کرتے ہیں, آل رائٹ کوئی طریقہ ہوگا, یہ بھی میں ہائر لیول ڈیزائن کی بات کر, کوئی طریقہ ہے جو ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ جی انڈیویجول اے کی سیلری گروس جو ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو بی, لیکن اس کا ٹیک ہوم جو ہے وہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو بی. ہم کہتے ہیں کہیں پہ بھی ایسا جوڑا نکل آیا تو وہ پہلے والا امپلائی اے جو ہے وہ ہی از ون آف دا ان لکی انڈیویجولس.
اور اخیر پہ ہم کیا کرنا چاہیں گے, ہم اس کو آؤٹ پٹ کرنا چاہیں گے, a list of those unlucky employees. In this case, for our simple problem, we will simply output a list of employee numbers کہ جی پہلا امپلائی انلکی ہے, پانچواں انلکی ہے, ساتواں انلکی ہے اور 12واں انلکی ہے, اور وٹ ایور دا ریزلٹ کمز آؤٹ ٹو بی. اگر ہم اسی پرابلم کی اسپیس یا اسٹوریج ریکوائرمنٹس کو ورک آؤٹ کریں تو میں نے کہا کہ جی ایک تو 2 ڈائمینشنل ارے ہو جائے گی جس میں گروس اور نیٹ سیلری رکھ لیں گے, لیکن ہم نے ایک لسٹ آف امپلائیز, انلکی امپلائیز بھی آؤٹ پٹ کرنی ہے. دیٹ مینس کہ ہمیں لسٹ کو اسٹور کرنے کے لیے بھی جگہ چاہیے. اس پرابلم کے لیے ہم کیا کریں گے, ہم ایک 1 ڈائمینشنل ارے رکھ لیں گے, لیٹس سے انٹیجر کی. اس ارے کے اندر ہم کریں گے یہ کہ جی پہلے سارے زیروز لکھ دیں گے, اور زیرو کا مطلب ہوگا یہ لکی ہیں, ان کو زیادہ تنخواہ ملتی ہے تو زیادہ ہی گھر لے کے جاتے ہیں. اور جہاں پہ ہمیں کوئی ایسا امپلائی ملا ان دا 2 ڈائمینشنل ارے جس کی ٹیک ہوم سیلری کم ہوگی ایز کمپیئر ٹو سم ادر امپلائی ود اے لوور گروس سیلری, اس جگہ پہ ہم اس 1 ڈائمینشنل ارے میں 1 لکھتے جائیں گے. سو یہ ایک قسم کا جھنڈا ہے, ایک فلیگ saying کہ the 0 employees are lucky, by default all are lucky. When you come to an anomalous situation, وہاں پہ آپ 1 لکھ دیا, so we know کہ جی امپلائی نمبر 43 کے آگے 1 لکھا ہوا ہے, تو امپلائی نمبر 43 جو ہے نا, he is an unlucky individual, اس کی سیلری کم ہے. تو یہ اس کی اسٹوریج ریکوائرمنٹ ہو گئی پروگرام کی. اس کے بعد ہم انٹرفیس ایشوز کی بات کر لیتے ہیں. تو انٹرفیس گائیڈ لائنز وہی ہیں, بی پولائٹ, ٹرائی ٹو ایکسپلین واٹ از ریکوائرڈ آف دا یوزر, تاکہ پروگرام جب چلے تھوڑا سا وہ ایکسپلین کر دے کہ جناب یہ آپ سے چاہیے, یہ ڈیٹا ان پٹ کریں. سو دے ول بی پرومپٹس ان دیئر, یو ول obtain دا ڈیٹا اینڈ دین سو ان پٹ ساری ہم کہیں گے کی بورڈ سے آ رہی ہے, اور اس کے ساتھ ہم کہیں گے جی آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہم اسکرین پہ چاہیے. سو ایک قسم کا ایک روڈیمنٹری انٹرفیس انالیسس ہو گیا. اب کیا کریں, اب دیکھیں کہ پروگرام کو ہم نے تقریباً موٹا موٹا 3-4 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے. ایک ان پٹ ہے, ایک سیلری کیلکولیشن ہے, ایک آئیڈینٹیفیکیشن آف دا انلکی انڈیویجلس ہے, اور ایک آؤٹ پٹ ہے. سو لیٹس گو اینڈ اسٹارٹ لوکنگ ایٹ دا کوڈ اور دا ڈیٹیل ڈیزائن آف دس پروگرام. ان ٹرو ٹریڈیشن یہ جو میں نے 4 یا 5 بلڈنگ بلاکس آپ کو بتائے ہیں, دیز شوڈ بی فنکشن کالس. سو دا مین پروگرام شوڈ بی ویری ویری سمپل, کہ مین کے اندر ہو گیٹ ان پٹ, ٹھیک ہے نا, کیلکولیٹ سیلری, لوکیٹ انلکی انڈیویجلس, ڈسپلے آؤٹ پٹ, بات ختم. اریز جو ہیں وہ ہم نے ڈکلیئر کرنی ہے مین کے اندر. ہم نے پہلے بتا دیا کہ جی میکسیمم نمبر آف امپلائیز 100 ہے, تو اس کو تو کانسٹ کر کے آپ ڈکلیئر کر دیں تاکہ ارے کسی نام کے ساتھ ڈکلیئر ہو سکیں. سو اف وی سے کہ جی دا ارے سائز جو ہے وہ کانسٹ انٹ ارے سائز اکول ٹو 100 ہے, تو جو 2 ڈائمینشنل ارے ہے جس میں سیلری اسٹور ہوں گی, اس کی ڈیکلریشن جو ہے وہ ہو جائے گی انٹ اے, پہلے اسکوائر بریکٹس کے اندر آپ لکھیں گے ارے سائز, بیکاز دیٹ از دا نمبر آف روز, اٹ بیسیکلی ڈپکٹس دا نمبر آف امپلائیز ان دا کمپنی. اینڈ دا سیکنڈ ڈائمینشن آف دس ارے ول بی سمپلی 2 کالمس کی ارے بن رہی ہے. پہلے میں گروس سیلری آئے گی, دوسرے کے اندر نیٹ سیلری آئے گی. اس ارے کو کچھ نام دے دیں, لیٹس سے سیل. اس ارے کو ہم کچھ بھی نام دے دیں, لیٹس کال اٹ لکی. لکی ارے کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جی اس کو ہم انیشلائز کریں گے ٹو آل زیروز, اور جو ان لکی انڈیویجل ہوگا اس میں اس کی ویلو 1 کر دیں گے. سو لیٹس سے اس کی ڈیکلریشن جو ہے وڈ بی انٹ لکی اسکوائر بریکٹس میں ارے سائز میکس ایمس واٹ ایور اٹ از اکول ٹو کرلی بریسز کے اندر 0, ایک 0 لکھ دیں, کرلی بریسز کلوز سیمی کولن. دیٹ از دا ارے انیشلائزر. پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی, تھوڑا سا ٹچ کیا تھا کہ جی اریز کو انیشلائز کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے. سو ان دس کیس all elements of the lucky array will be set to 0. Once this has been done, یہ مین کے اندر we have to go and say کہ جی input data function جو ہے نا اس کو چلا لیا جائے, وہاں پہ ان کی سیلریز پڑھ لی جائیں. اب input data کے اندر ہم ویلیو پڑھیں گے نمبر آف امپلائیز کی. دیکھیں اپر لمٹ تو ہم نے رکھ دی 100. سو نمبر آف امپلائیز تو انپٹ کرے گا یوزر کی بورڈ سے. اگر وہ فنکشن کے اندر انپٹ کرا لیا تو کیا پرابلم کیا آئے گا؟ ویل ایکچولی انپٹ کرانے میں پرابلم نہیں ہے, ڈیکلریشن میں پرابلم ہے. ڈیکلریشن میں پرابلم یہ ہے اگر تو نم ایمپس
that variable that stores the current number of employees that we want to process. If that num_emps is declared inside the input function, what will happen is it will be local to that function. جب آپ پروسیس کر کے واپس مین کے اندر آئیں گے تو num_emps نہ ہوگا نہ اس کی ویلیو پتا ہوگی. سو بہتر یہ ہے کہ جی num_emps جو ہے وہ مین میں ڈکلیئر کیا جائے. بھائی پرابلم یہ آ جاتا ہے اگر مین میں ڈکلیئر کیا جائے تو وہ انپٹ فنکشن کو کیسے پتا چلے گا؟ تو انپٹ فنکشن میں num_emps کو بھیجنا پڑے گا ایدر تھرو اے کال بائی ریفرنس یا num_emps کو گلوبل بنا دیں تاکہ جتنے ہمارے پاس فنکشنس ہیں ان کے اندر یہ ویریبل اویلیبل ہو. گلوبل ویریبلس مطلب دے آر یوزفل بٹ دے آر آلسو ٹرکی. جسے کہتے ہیں نا کہ جی دے ایگزسٹ وین وی نیڈ دم بٹ دے آلسو ایگزسٹ وین وی ڈونٹ نیڈ دم. سو مے بی اٹ از بیٹر کہ ہم num_emps جو ہے انٹیجر ویریبل which is going to contain the number of employees whose salaries we want to analyze. This is declared in the main function and then passed by reference into the input data function. So input data function کو جو چیز ہم پاس کریں گے وہ ایک تو ہوگی array cell جس کی 2 ڈائمینشن جس میں ڈیٹا ہم نے پڑھنا ہے. So you would have something like function جو ہے get input. So we say get input int cell اسکوئر بریکٹ. اب 2 اسکوئر بریکٹ ڈالیں انپٹ کے لیے کیا کریں فنکشن کال کے اندر. یہاں پہ ایک اور رول کا آپ کو پتا ہونا لازمی ہے. جب بھی ہم 1 ڈائمینشنل ارے پاس کرتے ہیں فنکشن کو تو اس فنکشن کی پروٹوٹائپ میں ہم لکھ دیتے ہیں سم تھنگ لائک ایف اور پھر پیرنتھیسز کے اندر ہم دے دیتے ہیں انٹ اے اسکوئر بریکٹس خالی اسکوئر بریکٹس. یہ اس فنکشن کو بتا دیتا ہے کہ جناب ایک ارے آ رہی ہے اور ساتھ ہم یوزلی پاس کرتے ہیں ارے کا سائز تاکہ وہ ارے پروسیس ہو سکے. جب آپ 2 ڈائمینشنل ارے پاس کرتے ہیں تو دیر از اے سٹل پرابلم. پرابلم یہ ہے کہ ریسیونگ فنکشن کو یہ نہیں پتا کہ جناب اس ارے کے کالمز کتنے ہیں. ٹھیک ہے. سو اٹ ڈز ناٹ نو ویئر 1 رو اینڈز اینڈ دا نیکسٹ رو بگنس بیکاز دیٹ ڈیپینڈز آن دا نمبر آف کالمز. سو واٹ یو ہیو ٹو ڈو از you can leave the row square brackets empty in the function call جو کہ receiving function کا prototype ہے, but you must specify the number of columns in that array. اس کی وجہ یہ سوچیں ذرا کہ کمپیوٹر جو ہے وہ میموری کے اندر ایک 2 ڈائمینشنل array کو اسٹور کیسے کرتا ہے. It may store ایک پوری رو اور پھر نیکسٹ رو اور پھر نیکسٹ رو اینڈ سو آن. میموری تو ایک کنٹینیوس سیٹ آف لوکیشنز ہے نا. سو اگر یہ پتا کرنا ہو کہ جی پہلی رو جہاں ختم ہوئی ہے تو دوسری رو شروع کہاں سے ہوئی ہے, یو ہیو ٹو نو کہ جی پہلی رو میں کالمز کتنے تھے. دیٹ از دا نمبر آف ایلیمنٹس ان دا فرسٹ رو. سو وین ایور وی پاسنگ اے 2 ڈائمینشنل ارے فرام 1 فنکشن ٹو اندر یو مسٹ اسپیسیفائی دا کالم سائز وچ مینس دا لاسٹ جو سبسکرپٹ ہے اس کی ویلو دینا لازمی ہے, پہلے والے کی دینا لازمی نہیں ہے. سو ان دس کیس وی ول بی پاسنگ سیل to the get input function with 2 as the second index اور ساتھ ہم by reference num_emps بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ جو بھی اس کی ویلیو لی وہ مین پروگرام میں آ سکے. اب یا تو ہم اس کو by reference پاس کر دیں ایمپرسینڈ سائن کے ساتھ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بات کی تھی, یا ہم انپٹ ہی مین پروگرام میں کرا کے پھر کال بائی ویلیو کر لیں. sometimes taking the one input line in the main program is easier rather than manipulating pointers. So let's say that before we do the get input function call, we will get the number of employees in the main function and then go to the get input function. Get input میں ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے ہر امپلائی کے لیے اس کی گروس سیلری جو ہے وہ انپٹ کرنی ہے. یہ گروس سیلری is simply done with a 1 dimensional loop, یعنی a single loop. So for I equal to 0, I less than num_emps. اب num_emps کون سا ہے, مین میں گیٹ کیا اور یہاں بائی ویلو پاس کر دیا. اینڈ دین I increment. For each value of I we say cin greater than cell. پہلے اسکوئر بریکٹس کے اندر ہم نے کہہ دیا I اور سیکنڈ اسکوئر بریکٹ کے اندر لکھ دیا 0. یہ بھی دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں. What we doing is for every employee we are getting his or her gross salary. بائی ڈیفینیشن ہم نے کہا ہے کہ یہ گروس سیلری جو ہے ہم پہلے کالم میں اسٹور کریں گے
پہلے کالم کا انڈیکس ہے 0. سو ہمیں ایک لوپ چاہیے جو کہ اس 2D ارے میں سے گزرے اور ہر رو پہ رکتے ہوئے اس کے پہلے کالم کے اندر گروس سیلری کی ویلیو لکھی جائے. یہ ارے ول بی آف وٹ ایور جو ہم نے مین میں ڈکلیئر کی ہے, پرابلی ڈبل رکھ لیتے ہیں کیونکہ ابھی ٹیکس کیلکولیٹ کرنا ہے تو ڈیسیمل ویلیوز آئیں گی. Get input function now becomes a very simple function. We say it is passed the two-dimensional array with the second array subscript specified. It is also passed the number of employees. Inside the get input function, we run a simple loop and we get the first column of this array which represents gross salary, end of input. یہاں سے آگے چلیں. نیکسٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے, نیکسٹ اسٹیپ جو ہے ہمارا ہے کیلکولیٹ ٹیکس. ہم نے کہا تھا کہ جی ایک فنکشن ڈکلیئر کریں گے, وہ ٹیکس کیلکولیشن کرے گا. تو ٹیکس کیلکولیشن جو کرے گا اس کو بھی ایگزیکٹلی یہی دو چیزیں پاس کرنی ہیں, دا سیل ارے اینڈ نمبر آف امپلائیز, اور وہ اپنے پاس ٹیکس کیلکولیشن کر لے. یہاں پہ ذرا سا رک جائیں. دیکھیں ہم ارے پاس کر رہے ہیں اور ساتھ نم ایمپس پاس کر رہے ہیں. تو ارے I want to reiterate, by default it is passed by reference, which means اگر get input function نے array cell کے اندر کوئی values ڈالی تو وہ cell array کے اندر لکھی گئیں اور وہ main function میں بھی available اور main پھر اس array کو کہیں اور پاس کر دے, وہ ہو سکتا ہے کام. num_emps on the other hand is passed by value as per C rules, اور اگر وہ pass by value کیا تو گیٹ ان پٹ نے اگر نم ایمپس کو چینج کر بھی دیا, جو اس پرابلم میں اس کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے, آپ نے صرف اس کو لوپ ٹرمینیشن کے لیے استعمال کرنا ہے. اگر اس نے نم ایمپس کی ویلیو بدل بھی دی تو مین پروگرام کے اندر نم ایمپس کی ویلیو ہرگز نہیں بدلے گی اور وہ اوریجنل ویلیو پہ بیٹھا رہے گا اور پھر بعد میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ پرابلم جو ہے یہ تھوڑا سا آگے چلے گا کیونکہ اس کے اندر ہم الگوریدم بھی ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں کہ جی واٹ از دیٹ پریسائز سیکوینس آف اسٹیپس جو کہ ہمیں ڈٹرمن کرنے دے کہ جی کون سا ان لکی امپلائی ہے. اس کے لیے تھوڑا سا انالیسس کی اور ضرورت ہے کیونکہ اس کے اندر ایک کمپلیکس اف کنڈیشن آتی ہے. لیکن کیلکولیٹ سیلری جو ہے, نیٹ سیلری نکالنی ہے, اس کے اندر بھی انٹرسٹنگ ایشوز ہیں. آئی تھنک دیٹ وی شوڈ کور دیم نیکسٹ ٹائم. آپ کے پاس ہینڈ آؤٹس میں یہ پورا پروگرام دیا ہوا ہے, اس کے فلو چارٹس بھی دیے ہوئے ہیں. What I suggest is کہ آپ اس کو اچھی طرح دیکھیں, پڑھیں اور سمجھیں. اینڈ آئی ول assume کہ آپ نیکسٹ لیکچر میں جب آئیں گے تو یہ پرابلم اچھی طرح پڑھ کے آئے ہوں گے. Those of you who are more enterprising would probably have written the program and actually run it. Please try to do this. Try to stay ahead of the lectures. All right? That will make life easier for you and that will also show us that you are working hard. کوئی پرابلم, کوئی کوشچن ہو, you can email, ٹھیک ہے, cs201@vu.edu.pk. ڈسکشن بورڈ کے اوپر you are very free and feel free to discuss any problems like this. مطلب it is nice to get other people's input, especially وہ ٹرانسپوز والا میں نے جو کہا تھا. ایک اور پرابلم چلیں آپ کو چلتے چلتے دیتا جاؤں میٹرکس کے حوالے سے کہ جی اگر آپ کو ایک اسکوئر میٹرکس دی ہو, so number of rows and columns are identical. اس میں ایک خاص میٹرکس ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں آئیڈینٹی میٹرکس. آئیڈینٹی میٹرکس وہ ہے جس کے جو ڈائگنل ایلیمنٹس ہیں وہ سارے 1 ہیں اور باقی تمام ایلیمنٹس 0 ہیں. سپوز یو آر گیون اے اسکوئر میٹرکس آف سائز n by n. Write a program to determine if this is an identity matrix. Okay? That would be a good exercise for this time and we will continue with this problem in the next lecture. Khuda Hafiz.